بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔
اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، تساں دے علم دی اندر کے بات ہوئے گی۔ گزشتہ دنوں ہندوستان کے اندر ایک انتہائی غلیظ قسم اور گندی قسم کی عورت نے ساڈے آقا امام اعظم جنہاں دی تمام جہان کے اندر اللہ کی ذات کے بعد سب نالوں زیادہ عزت وقار اور شان ہے، آپ کی ناموس سے اس بے غیرت عورت نے گستاخانہ جملے کہے، جس کی وجہ تو اس وقت پوری دنیا کے غلامان مصطفیٰ انہاں دے سینے جذبات نال گرم نے، غیرت دے نال بھرپور نے، اور ہر غلام اس بات کا جذبہ رکھتا ہے کہ اساں سب کچھ گوارا دنیا کے اندر کر سکتے ہیں، پر اپنے آقا کی شان تے ذرا بھی حرف گوارا کر سکتے۔ اللہ کی قسم ہے، مومن بندہ اپنے والدین کو گالیاں برداشت کر سکتا ہے، مومن انسان اپنے خاندان کو گالی گلوچ اور ہر قسم کا جملہ برداشت کر سکتا ہے، مگر یاد رکھنا مومن بندہ اپنے آقا کی عظمت کے کسی قسم کی گستاخی گوارا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ ہمارے آقا کی ناموس اور حرمت اور عزت اور عصمت کا مسئلہ ہے۔ اور اس بے غیرت عورت نے میری تواڈی امی جان حضرت سیدہ صدیقہ ام المومنین ماں جی عائشہ صدیقہ کی عظمت کے اندر جو غلیظ الفاظ کہے نے، میں اس کی مذمت بھی کرنا، اور انشاءاللہ میں اپنے خالق کے اگے گڑ گڑا کے دعا کرنا، اللہ ہو سکتا ہے اسی بے بس ہوں گے، ہو سکتا ہے اسی زبان نال کہن تو علاوہ کچھ نہ کر سکتے ہو، اور مالکہ تو ساڈے دلاں کو جاننا ہے، اللہ سے دعا کرنے اس پہ غیرت نو دنیا واسطے عبرت دا نشان بنا دے، اور انشاءاللہ وہ بڑے، وہ صرف گلی نہیں ہوتا، خاندان تباہ ہوئے گا، کیونکہ انہیں ساڑی ماں اور ساڑے آقا اور اس عظیم خاندان
جدے اسی نوکر اور اسی تے انہاں دی نوکری چے مر مٹنا گوارا کر سکنے ہیں بلکہ اسی تے دعا کرنے اللہ سانو یہ نوکری کر دیا دنیا تو لے گا اساں کنے گوارا کر سکنے ہیں کہ نبی پاک کے گھرانے تے کوئی الفاظ کہے کوئی جملہ کہے اساں تے اساں آؤ میں تو انہوں دسا حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کے صحابہ صحابیات نبی پاک کے تمام غلام او نبی پاک دی عظمت و عصمت دے جانا دے گئے مگر ایک جملہ صرف اس گل دا کہ اگر تو کہہ دے کہ میری جگہ تے نبی پاک ہون یا نبی پاک نو کنڈا بھی چوب جائے تے تو اینی گل کہہ دے سی تے نو چھڑ دے آنگے ہونا اینی گل بھی نہیں آکھی بلکہ اپنی گردنا کٹوا اپنی دوڑا لوا دیتیاں اور ایک نبی پاک دے صحابہ آؤ میں تانوں رحمان اپنے خالق و مالک کی طرح گل سناواں اور قرآن پاک کی زبانی سناواں سنیے ذرا قرآن پاک اور خدا را میں پوری امت مسلمان کے سامنے یہ محبت پر ہی گزارش کرنا چاہنا اے دنیا دے فتنیاں تو چھڑ کے دیکھیے متحد ہو کے دیکھیے کہ بن کی رہا ہے مسلمان کیوں ذلت آمیز ہو گئے وہ اسی ایسے لوگے بھی نہیں رہ گیا کہ اپنے آقا دی عزت کا دفاع کر سکیے اسا اینے مر مک گئے ہاں تعداد کے اندر زیادہ ہونے کے باوجود اسی اپنے آقا دے گھرانے کا دفاع نہیں کر سکتے دعوے ساڑھے بڑے نے حرمت رسول پہ جان قربان اسی آقا دے نوکر ماں عائشہ دے بیٹے اسی اس گھرانے دے نوکر اہل بیت دے نوکر اور کیویں دے مسلمان اسی آئیے ذرا قرآن پاک سنیے ذرا اور اپنے اندر جذبات پیدا کیجئے اور ایک گل یاد رکھو کبھی موقع نہ دیو دشمن نو کہ ساڈے آقا دی عظمت سے گستاخی کرے اپنے گریبان دے اندر بھی چاہیے کیا اسی روکتے نہیں نبی پاک دی گستاخی کرتے نبی پاک دی بات کا انکار کر کے نبی پاک دے طریقے تو ہٹ کے نبی پاک دے مشن تو ہٹ کے نبی پاک دی جناب مخالفت کر کے نبی پاک دی سنت نو ترک کر کے نبی پاک دی نماز نو چھوڑ کے نبی پاک دے قرآن نو چھوڑ کے موبائل پکڑ کے اور دشمنوں دیا جناب فیشن اور فشن پہ اور انہاں دے انداز اور انہاں دے طریقہ کار قرار دے اندر کاروبارہ دے اندر لباس دے اندر حلیے دے اندر اسی انہاں دے طریقے اپنانے ہیں کیا اسی یہ سارا کچھ کر کے نبی پاک دی گستاخی تے نہیں کر رہے آئیے ذرا قرآن پاک سننا اور بڑی محبت نال اج دا پیغام سن کے لے جاؤ غور کرنا ذرا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم تو صدقے جاواں لاکھ بار میں قربان ہوتا جاواں میں بڑی محبت نال اج دا پیغام امت مسلمان دے نام کرنا چاہنا اور بڑے احترام نال گل کرنا چاہنا دھیان کرنا میرا قرآن پاک سنتے جاؤ میرا جی کرتا ہے میں ابتدا دے اندر اپنے آقا اپنے نبی پاک اپنے مرشد پاک اپنے آقا اپنے حضور پاک دی عظمت سے قرآن پڑھ جاؤ دھیان کرنا سنیے نا ذرا قرآن پاک سنیے قرآن آتا ہے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ
ایک اور مقام سنیے ذرا قرآن پاک دا اللہ 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 فرمایا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك دل لگا کے سونا مومنا دل لگا کے قرآن سن اور اپنے آقا دی شان دے اندر سنا جوانا اور تیرا دل گرم نہ چاہیے تیرا دماغ ایمان نال بھرپور ہونا چاہیے تیرا ایمان تازہ ہونا چاہیے فرمایا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ایک اور مقام سنیے اور قرآن تے ذرائع میرے آقا نے دفاع دے اندر میرے نبی پاک دی حرمت دے عزت دے شان دے مقام دے اسمت بیان کرتا ہے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمت ربك فحدث دھیان کرنا ذرا غور کرتے جانا اور اس بات کو ذہن دے اندر رکھ لے سونیا میں پیغام دینا چاہتا اور میرے نبی پاک دی عزت حضور پاک دی عزت تو ساڑیاں عزتاں قربان نے نبی پاک دے مقام تو ساڑیاں اولاداں قربان نے نبی پاک دی شان تو ساڑے مال قربان نے نبی پاک دے کرانے تو ساڑے ٹمبر قربان نے نبی پاک دے کرانے تو ساڑے کرانے قربان نے اور نبی پاک دی نسل تو ساڑیاں نسلہ قربان نے اور نبی پاک دے ہر لمحے تو ساڑا سب کچھ قربان ہے اور نبی پاک دی اولاد تو نبی پاک دیاں دھیاں تو ساڑے جناب اولاداں قربان نے اسی تے قیامت تک آن والیاں نسلوں نبی پاک دی عزت دے عظمت تو قربان کرنا اپنے والد فخر سمجھ لیا اور میرے نبی دی عزت ساڑے ایمان دا مسئلہ ہے اور میرے نبی دی حرمت ساڑے ایمان دا مسئلہ ہے اور نبی پاک دی عزت ساڑے ایمان دا مسئلہ ہے نبی پاک دے کرانے دی عزت ساڑے ایمان دا مسئلہ ہے اور نبی پاک دے جناب والا حضرت سیدہ صدیقہ دی عظمت دے عظمت ساڑے ایمان دا مسئلہ ہے اللہ دی قسم ہے اسی سب کو اکوارا کر سکنے میں اقتدار دی اندر بات دسیے لاہوریو میرا پیغام پہنچا دیو نہ حکمران تک اور ان لوگوں تک بھی پہنچا دیو اور آج مہنگائی دا رونا ہر بندہ روتا ہے پیا مہنگائی واقعی ہو گئی ہے ہر پاسے رولے پیرے اور غریب بندے کو جناب مان دیتا گیا ہے پر یاد رکھ لو امیر کو لے کے غریب تک اور چھوٹے کو لے کے بڑے تک غلام کو لے کے آقا تک مزدور کو لے کے مالک تک ہر مسلمان بندہ کی کو گل کہتا ہے پیا ہر غیرت مند بندہ کی کو گل کہتا ہے پیا اور ہر نبی پاک دا غلام کی کو گل کہتا ہے پیا اور پیٹرول مہنگا ہو گیا تے ہو جائے پرواہ کوئی نہ اور سونیا اور مہنگائیاں ہوندیاں نے تے آ جان پرواہ کوئی نہ زندہ بھی گوارا کر لیں گے اور تساں جناب 200 روپے پیٹرول کر دیتا ہے اور 500 بھی کر دیو تے اسی تاں بھی گوارا کر لیں گے
جے کوئی گستاخی کرے اسی گوارا کر سکتے کوئی ایسا گوارا نہیں کر سکتے یہ ساڈے ایمان دا مسئلہ ہے اللہ دی قسم ہے میرا رحمان جاندا ہے اور تیرا مومن بندہ نا وہ اج بھی یہ گل کہندا ہے پیا عرشاں والیا کاش تو ہزار جاناں دتیاں ہوندیاں اللہ کاش تو انہاں والاں دے برابر جاناں دتیاں ہوندیاں کاش سونیا تو ہزار لکھاں دے حساب نال جاناں دتیاں ہوندیاں میں اپنے نبی دی عظمت تو ایک ایک کر کے اللہ جانا وار دیتا اپنے آقا دی عظمت عصمت شان تو نبی پاک دے مقام تو ایک کر کے وار دیتا اور میرے نبی دیاں شاناں تے بلے بلے اور میرے نبی دا مقام تے بلے بلے اور میرے نبی دیاں عزتاں جہان دیاں ساریاں عزتاں نال بد کے نے دھیان کرنا ذرا غور کرنا حبیب کبریا جناب محمد گٹ کے پڑھ لو درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک دا مقام ذرا آنا میں تیرو رحمان دی ایک گل سنا رہا قرآن پاک سنیے نا ذرا اور میرے نبی پاک اس طرح تشریف فرمانے آواز و نصیحت کر دینے پہ کہ میرے نبی پاک دے جناب ہوتے مسلمان دیوانے بھی بیٹھے نے ہوتے یہودی بھی بیٹھے نے ہوتے نصارہ بھی بیٹھے نے ہوتے عیسائی بھی بیٹھے نے ہر مذہب دا بندہ بیٹھا ہے تے میرے آقا آواز و نصیحت کر دینے پہ تے آواز و نصیحت کر دیا کدے کدے مخاطب کرنا پڑتا نبی پاک نو اگر کسی نو گل دی سمجھ نہ آوے تے اینا جناب اگے سامعین دی اندر یہود و نصارہ بیٹھے ہوتے نے یہودی جناب میرے نبی پاک دا مذاق قرآن دیاں کوششاں کرتے نے نبی پاک دے کولوں کوئی مسئلہ پوچھنا ہوئے کہ جناب لفظ رائنا قرآن پاک دے اندر لفظ میں دے اظہار دے اندر پڑھ چکے ہیں دھیان کرنا ذرا کہ جناب اپنی چوکے دے اے آگنا ہوئے نا رائنا ساڑھے والے ویکھو نا ذرا ساڑھی گل سنو تے اے جناب مذاق قرآن دے ہویا اے گستاخیاں کر دے ہویا اب کو پتہ نے کیا دے رائنا گستاخانہ جملے بول دے نبی پاک نو دا مطلب یہ بنتا ہے ایک ساڑھے بکریاں چلان والے چلواہے ساڑھے والے دیکھنا ذرا ساڑھی گل سننا ذرا تے اینی گل نہ کیتی ہے تے میں قربان جاواں اپنے خالق تو میں صدقے جاواں اپنے مالک تو اور جان نے میرے رحمان نو اینا جملہ بھی اپنے محبوب دی عظمت چ گوارا نہیں ہویا کہ کوئی نہ کوئی جملہ میرے محبوب دی شان کے گستاخانہ کوئی جملہ اینا نہیں بول دے او رحمان دفاع کرتا ہے بہت جوانا تو ٹک ٹاک پیچھے مر چل رہا ہے اور تو گانا لانا ہے اس اونا پہ غیرت انواں تے سکھندا اور کتے جناب مر گیا سدھو موسے والا دے رونے پہنے بڑے بڑے مسلمان جوان بھی روتے پھر دے اور کتے جناب بڑے کوئی جناب فلانا نہیں شکتے فلانا باتیں پھرتے نے جوان ٹک ٹاک بناندا ہے اپنی اپنا بڑا جناب پیچھے گانا لاتا ٹک ٹاک مر چل رہے اس ٹک ٹاک پیچھے اور مر چل رہے نہ چکروں کے پیچھے جوانیاں تباہ کرنا ہے پیا اور تینوں پتہ ہی کوئی نہیں میرے نبی کی شان تے کی لوگ گستاخیاں کر دینے پہ اور جنہ دے فیشن بناتا پھرنا ہے اور جنہ دے ماحول نو لائک کرتا پھرنا ہے اور جنہ دیاں فلماں ویندا پھرنا ہے اور جنہ دے گانے ویندا پھرنا ہے اور جنہ دے جناب ڈرامے ویندا نہیں میری مائیں تے بہنے تو بھی سن لے تو بھی بڑے شوق نال روزانہ ڈرامہ لا کے ویندی ہے اینے بڑے فلانا ڈرامہ لگنا ہے اینے بڑے فلان لگنا ہے اینے بڑے فلان میں دیکھنا ہے اور سارا کچھ چھڑ چھڑا کے ڈرامہ ویندی ہے ہائے ہائے گل سن لو ہونا بیکار تن جناب گستاخیاں کیتیاں نے انہاں دا بائی کاٹ کیتا جائے انہاں تے تو کیتی جائے انہاں نوں تو دیا جائے اللہ دی قسم سیدھے نال ہن زندہ نہیں دیکھ سکدے اے مر جان اے تباہ ہو جان انہاں نوں ایک سیکنڈری سال ہے دا اب کوئی نہ کیونکہ نہ ساڈے نبی پاک تے کرانے تے انگلی اٹھائی ہے انہاں نبی پاک تے کرانے تے جناب نبی پاک دی شان دے اندر گستاخیاں کیتیاں نے اسی گوارا نہیں کر سکدے اور آپ ایک نال مسلمان اپنے رحمان
اللہ پاک اپنے محبوب کی شان کا دفاع کے اللہ پاک اپنے محبوب کی شان عظمت کا دفاع کیے کرتے نے پہ دھیان نہ ذرا گل سن لیا نے کہ اینا جناب آکھیا ایک دو دفعہ رائینا انہیں جملے گئے تے میرے خالق میں بھی گوارا نہیں ہوئے اللہ پاک نے فوراً آسمان تے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جلدی کرنا جی اللہ جی کی حکم ہے فرمایا چلا جا میرا محبوب واضح نصیحت کر دے پیا اگے مسلمان بھی بیٹھے نے اگے یہودی بھی بیٹھے نے انہاں یہودیاں ظالماں نے میرے نبی پاک کی شان دے اندر ہے جناب اے مذاق قرآن دیاں کوششاں کر دے میں اے میرے نبی پاک دے بارے اے میرے محبوب دے بارے اے جملے کہندے نے میں تے جا کے اعلان کر دے آسمان تو آواز آتی ہے فرمایا اج دے بعد کوئی بندہ رائنا والا لفظ ہی نہیں بولے گا تاویں کو مسلمان ہے تاویں کو غیر مسلم ہے فرمایا خبردار جن نے جملہ بولیا میرے محبوب کے بارے جن نے جملہ بولیا اللہ نے فرمایا اسی ہو کے سخت ایکشن لواں گے اودے تے عذاب مسلط کر دیاں گے قرآن سنو نا قرآن آندا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کرو فرمایا آکھنا کی اللہ جی آخر ایسا مخاطب تے بھی کرنا ہے نا نبی پاک نو بلانا بھی تے ہے نا آسمان تو آواز ہوتی ہے فرمایا تسا بلانا ہوئے آکھیا کرو وقولوا نزورنا او نزورنا ساڈے آقا ذرا ساڈی گل سنے جے حضور ساڈی گل ساڈے وال بھی نظر پایا جے فرمایا وقولوا نزورنا واسمعوا ساڈی گل بھی سن لو فرمایا کہ جڑا بندہ کافر ہے جڑا میرے نبی پاک دی شان کے ایک جملہ بولے گا میرے محبوب دے بارے ایک کلمات کہے گا یا اور کو گستاخی کرے گا فرمایا وہ مسلمان نہیں رہ سکتا فرمایا وہ پھر کافر ہو جائے گا تے کافراں کے بارے اعلان ہویا فرمایا وللکافرین عذاب علیم فرمایا یاد رکھو کافراں واسطے بہت بڑے بڑے عذاب تیار کیتے اسی جہنم سناں گے جہنم سنی ہے صرف تساں فرمایا اسی اپنے نبی تے گستاخاں واسطے اور بھی بڑے عذاب تیار اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر کے جانا بڑی محبت نہ گل سننا اور اپنے اندر اس چیز نو لے آ سونیا اے بھی تے ویکھیا کر کے میں گستاخی تے نہیں کردا پیا اور میں جوانی دے اندر میں جوانی تے کیتے اپنے آقا دیاں گستاخ یاد رکھو پاویں غصہ کرو تے پاویں نہ کرو کر بھی لو گے تے گانا کڈ لو گے پرواہ کوئی نہیں اسی تے اندر ہر ٹائم تیار ہونے نبی پاک کی گل کریے نبی پاک کا قرآن سنائیے حق کی گل کریے دنیا گالاں تے کٹ دیے ساڈے منہ تے نہ کڈے کڈو پٹے کر دی رہے پرواہ کوئی نہیں اور نبی پاک واسطے گالاں تے گی اور اسی تے تیر بھی برداشت کر سکتے ہیں اسی تے نیڑے تے پمپ تے ایٹم تے مزاح یہ بھی گوارا کر گالاں کی چیز نے رل مل کے کڈیا کر پر یاد رکھ لے اثر روز نبی پاک کی گستاخی کر رہے ہیں جدو اسائے جناب سلون چے بہ کے اجان کی دکان تے بہ کے جدو نبی پاک کی سنت رو کٹوا کے کٹرا دے اندر روڑ دینے اے جناب اے جوان اے چوکا کے نکل دے مسجد جی ہوتا ہے نمازاں پڑھتا ہے ہر تھان تے بیٹھتا ہے اے نعرے بڑے بڑے لاتا ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے اور جیڑی نبی پاک کی عزت اور میرے نبی پاک نے اپنے چہرے تے سٹائی اس جناب داڑھی تے سنت نو روز لا کے کٹرا جروڑ دیتا ہے اے جناب نالیاں جروڑ دیتا ہے اور انہوں پتہ ہی کوئی نہ اور یہ بھی تے گستاخی ہے نا اے جناب والا موبائل تے ادھر میرے وال دیکھیا جے دھیان کریا جے موبائل تے سوندیاں بھی چلاتا ہے فیس بک چلاتا ہے ٹک ٹاک چلاتا ہے کاغذی چلاتا ہے بڑی بڑی ایپاں چلاتا ہے قرآن
دیا راواں ویندا رہندا ہے اے فجر ٹائم اٹھدا ہے فجر تے پڑھ لیندا شاید پنجابی سنت کا پڑھدا ہی ہوے فجر پڑھدے سار پھر موبائل کھول لیندا ہے کہ میری مشہور دا میسج تے نہیں آیا کہ جناب فلاں دا میسج تے پیغام تے نہیں آیا کہ جناب ٹک ٹاک تے کوئی نویں ویڈیو تے نہیں آئی کہ جناب فیس بک تے نواں کوئی کنٹا تے نہیں کھل گیا فیس بک تے کوئی نواں اوے انہاں رولیاں تے کھبیا ہے پر تیرے نبی دے مقام دا دفاع کرنا جواناں بھول گیا ہے اور میرے نبی دی شان دا دفاع کرنا جواناں بھول گیا ہے سٹینڈ تے چڑھ کر اپنے جڑا حلیہ تے ویکھ لے اپنے وال ویکھ لے اپنا چہرہ ویکھ لے اپنا لباس ویکھ لے کتنا ورگے تیرا لباس اور ویکھنا کیا تیرا میرا چہرہ نبی پاک جیسا ہے اور دعوے کرنا ہے اور کیا ساڈا لباس حضور جیسا ہے اور کیا ساڈا حلیہ قدیم تے جناب چہرہ سارا کچھ کیا نبی پاک جیسا ہے کہ نہیں ہے اور چہرہ بنانا ہے اس جناب اور تیرے فلمہ بنانے والے کنجر اور سنگر اور جناب لوگاں کو گمراہ کرنے والے اور جناب ہندوستان دے اندر اور چہرہ دے فیشن انہاں دے اپنانا ہے تے نعرے نبی پاک دے لانا ہے اور کم ہونا ورگے ایک زبانی کلامی نعرے حضور پاک دے لگانا ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ای میری بہنا تمہیں گل سن لینا ذرا پیار کرنا ای بہنا فیشن لونی ہے شادی دا موقع کہ میں ساڑی پانی ہے کتے میں لہنگا پانے شادی دا موقع تے فلاں فیشن فلاں ایکٹر کی طرح میں جناب فلاں فیشن کرنا فیشن تے کرتی رہنی ہے پر نہیں کدی دیکھیا او بغیرت قسم دیاں عورتاں نبی پاک دی شان اور حضرت امی عائشہ دی شان دے اندر کی بھی جملے کہہ دیا رہندیاں نے پیار کرنا آؤ میں تانوں ایسیاں عورتاں مکھاواں جنہاں نبی پاک دی گستاخی کیتی تے انجام کی ہویا اللہ پاک نے انہاں نوں کیویں رسوا کر دتا ہے اور ایک گل تے ساڈا ایمان ہے ایک گل تے ساڈا یقین ہے ہوے نبی پاک دا گستاخ تے اطمینان زندگی گزار لے ہو ہی نہیں سکتا ہوے نبی پاک دا گستاخ تے جناب زندہ رہ جائے جناب زندہ رہے آسانی نال سکون نال اے ہو نہیں سکتا او دنیا چ ذلیل تے آخرت چ بھی رسوا ہوندا رہندا ہے اور قبر دے اندر بھی رسوا ہوندا رہندا ہے پیار کرنا ذرا غور کر دے جانا آؤ میں تانوں نبی پاک دا ایک پروانہ دکھاواں میرے نبی پاک دا جان نثار اور جنہاں نبی پاک دا دفاع کیتا ہے اور جنہاں نبی پاک نال محبت کیتیاں نے نبی پاک نال محبت ادا کیتا ہے اے میرے نبی دا صحابی انہاں دا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اے اکھاں تو نبی نے پر جان ہے اج تے ویکھن والے انہاں چنگے نے کیونکہ اج وینا ہے کنجر خانہ ادھر میرے نبی دا صحابی ہے اکھاں تو نبی نہ نظر نہیں آندا ایک لوٹی رکھی ہوئی ہے اور لوٹی جناب اکثر اپنی زبان چوں گانے شانے گاتی رہتی غیر مسلم ہے یہ جناب نبی پاک دی اندر گستاخیاں بھی کرتی رہتی ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم سنتے رہتے ہیں تے سمجھاندے رہتے ہیں کم نہ کریا کر یہ نہ کریا کر ایک دو دفعہ سمجھایا کہ سمجھی نہیں ایک دن جناب لوٹی رات دا ٹائم تے قتل کر دی تھی گئی ہے رولا پہ گیا دن چڑھیا تے پتہ لگا حضرت عبداللہ ابن مکتوم دی لوٹی نو کو قتل کر گیا ہے اینو جناب کو مار گیا ہے اے جناب کیس چلتا چلتا حبیب کبریا تھی عدالت کے اندر آ گیا میرے نبی پاک دی عدالت لگ گئی مسجد نبوی پہ دنیا جمع ہو گئی ہے آئے ہاتھ سفر بھی نہیں جانتا کہ نو کنے قتل کر جڑے ہیں عبداللہ ابن مکتوم دی اکھاں تو نبی نے بڑھ کی گیا ہے نبی پاک کے سامنے دنیا بہ گئی ہے مجمع لگ گیا لاہوریو کہ میرے آقا فرماتے فرمایا اس مجمع چوں اگر کوئی جانتا ہے اس لوٹی نو کنے قتل کیتا تے اس کے دس دے نبی پاک نے اعلان کیتا فرمایا اگر کسے قتل کیتا تے او دس دے اگر کسے نو پتہ دتا دس دے نبی پاک نے تین دفعہ جناب اے دیس کھولو تھوڑی نبی پاک نے تین دفعہ الفاظ تلائے نے فرمایا کون ہے اگر کسی نو پتہ ہوئے تے جدو تیسری دفعہ آکھیا تے
مجمع جو حضور دا نبینا نوکر کھڑا ہویا، میرے نبی دا نبینا دیوانہ کھڑا ہویا، میرے نبی دا جان نثار او بدار کر او غلامو اے ایک غلام تے اکھاں تو نبینا پر دلوں تے ویندا ہے نا، اے دل دا بڑا چنگا ہے، اے کھڑا ہو کے دیاندا ہے سونیا میں قتل کیتا اس لونڈی نو، اے بھی میری لونڈی سی تے میں اینو قتل کیتا ہے تے میرے آقا فرماتے ہیں عبداللہ ابن مکتوم سوچ رہے کیا میں پیا تینوں پتہ ہے کہ تو کی گل کرنا پیا جی سونیا مینوں پتہ ہے ہمارا پتہ ہی نہ قتل تے بدلے قتل کیتا جاتا ہے تو کیویں دی گل کرنا ہے پیا تے حضرت عبداللہ ابن مکتوم فرماتے ہیں سونیا میں اپنے ہوش و حواس دے اندر گل کرنا پیا میں اینو قتل کیتا تے میرے آقا فرماتے ہیں فرمایا عبداللہ قتل کیوں کیتا ہی او میرے نوکر میرے دیوانے میرے پروانے کیوں قتل کیتا ہے دنیا ویندی ہے پہ حیران لوگ اے عبداللہ نبی نے انہیں قتل کیے کر لیا ہے ایک جناب والا حضرت عبداللہ ابن مکتوم فرماتے ہیں سونیا گل ہی ایسی سی میں رہ ہی نہیں سکیا میں تے کنے دنوں جو انتظار کردا تھا پیا کدوں مینوں موقع ملے تے میں اپنے ہاتھ نال اینو قتل کر دیا کدوں مینوں موقع ملے مینوں اپنے ہاتھ نال اینو مار دیا میں نہیں سمجھدا کہ کسی اگے شکایت بھی کراں تاکہ کوئی اور اینو قتل کر جائے سونیا میں آپ قتل کرنا چاہتا تھا کہ میرے آقا فرماتے ہیں فرمایا عبداللہ کیڑا ایسا گناہ سی تو آپ اینو قتل کرنا چاہتا ہے تے حضرت عبداللہ ابن مکتوم فرماتے ہیں فرمایا سونیا کہ تہاڈی شان چ گستاخیاں کردی سی تے میریاں تے راتاں دیاں نینداں اُڈیاں سن سونیا مینوں رات نوں نیند نہیں سی آندی سونیا مینوں سکون میں میری تے بھوک مر گئی سی کہ ہوے میری لوٹی تے گستاخی تہاڈی کرے سونیا میں تے بڑے دنوں دا انتظار کردا تھا راتاں نوں اٹھ کے کوئی نہ کوئی سراغ نام دی کوشش کردا تھا کدوں مینوں موقع ملے تے مینوں قتل کر دیا تے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اج رات جدوں لیٹی سی نا تے میں دی تاک دے اندر سا تے میں کدال پکڑ لئی اج نوں کہتی کہتے ہو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں پھڑ لئی اے جدوں لیٹ گئی نا اے گہری نیند سو گئی تے رات دا ادھا حصہ گزر گیا سونیا جس ویلے رحمان ہی دنیا تے آ جاندا ہے آسمان تے دنیا تے آ جاندا ہے اس ویلے میں دی جناب تاک دے اندر سا میں کہتی لے کے اس پیٹ دے اندر اے جا تازے تے نال مار کیتے ایدا پیٹ پھاڑ دیتا سونیا میں اودوں تک مارتا رہیا وا جدوں تک مینوں یقین نہیں ہو گیا کہ میرے آقا دی گستاخ مر گئی ہے میرے آقا دی گستاخ قتل ہو گئی ہے میرے آقا دی گستاخ واصل جہنم ہو گئی ہے سونیا میں تے اودوں تک تے وار کردا رہنا تے میرے آقا دے مجمع چوں کھڑے ہو گئے لوگ ویندے نے پے حضور اٹھ کے اعلان کرتے نے فرمایا دنیا والیو کل سن لیا جے کل کھول کے سن لیا جے اور جڑا کسے نوں قتل کردا ہے اسلام دے اندر قتل دے بدلے قتل کیتا جاندا ہے فرمایا مرد میں محمد اللہ دے حکم نال اعلان کرنا جڑا بندہ میں محمد دی شان دے اندر گستاخی کرے اونوں قتل کر دتا جائے تے اسلام تے اودا خون معاف کر دتا جاندا ہے فرمایا اس لونڈی دا کیونکہ گستاخیاں کردی رہی ہے فرمایا میرے نوکر نے قتل کیتا ہے تے اس لونڈی دا خون ضائع چلا گیا ہے یہ خون رائے گا چلا گیا ہے یہ بارے کوئی حد نہیں لائی جائے گی حدیث پاک سننا ذرا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں حضور فرمایا کرتے سن بخاری مسلم دی روایت ہے میرے آقا فرماتے ہیں فرمایا جڑا بندہ میں محمد دی شان دے اندر گستاخی کرے اونوں قتل کرنا فرض ہو جاندا ہے اور اونوں اگر کوئی قتل کر دیتا جاندا ہے تے اس مقتول دا خون رائے گا چلا جاندا ہے او دا خون ضائع چلا جاندا ہے اور میرے نبی پاک دی شان اے میرے
عصمت دا دفاع کرنے والے لوگ نبی پاک تو سب کچھ مارن والے لوگ تنوار دیواں میں منوار دیواں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں ہوتی جھوٹی تو میں بھگوار دیواں تنوار دیواں میں منوار دیواں تنوار دیواں میں منوار دیواں ہوتی جھوٹی تو میں بھگوار دیواں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں چنوں بھی کر کے دکھنوار دیواں تنوار دیواں میں منوار دیواں تنوار دیواں میں منوار دیواں میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں ساڈی محبت نبی پاک نال میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ بھائی وار دیواں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے پھل تو چمنوار دیواں تنوار دیواں میں منوار دیواں میں سردار جگ تو میں سردار جگ تو میں ٹھگوار دیواں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں ہوتی جھوٹی تو میں بھگوار دیواں میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں اللہ تعالیٰ دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا آؤ تھوڑا جہا آگے چلیے میں تمہیں غور عورت بتاواں ایک بندہ ہے جدا نام ہے خطر یہ جناب نبی پاک دا دشمن ہے نبی پاک دا گستاخ ہے یہ دا نام ہے عبداللہ بن خطر یہ میرے نبی پاک دیاں گستاخیاں کرتا رہتا ہے انہیں جناب ایک عورت نو رکھے ہے یہ عورت جناب گانے گان والی عرب دی بڑی مشہور عورت ہے یہ کہہ لو جنیاں دے گانے گان والیاں سنگرانے اس وقت دی گلوکارہ عورت سی یہ جناب انہیں پیسیاں سے ملازم رکھ لیا انہیں عبداللہ بن خطر نے آکھیا اس آکھیا صرف تیرا ایکو کم میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف محمد دے بارے گانے گانے نے صرف بول بولنے نے بول بولنے نے تے گستاخانہ بول بولنے نے اے جناب نے پیسے دے کے اس گلوکارہ نو رکھ لیا ہے انہوں جناب اپنی نکرانی تے لوٹی بنا کے رکھ لیا ہے اے گانے گاندی رہتی ہے اے نبی پاک دیاں گستاخیاں کرتی رہتی ہے اے دے کے پیسے مارتا رہتا ہے اور کدے کدے جانتے اے جناب جہاں بندے ان لوگوں نو جمع کر کے محفل لا لیتا ہے اس گلوکارہ نو بلند ہے وہ دی اندر آتا ہے ہون پڑھنا محمد دیاں گستاخیاں تے اندر پڑھنا نعوذ باللہ من ذالک اے جناب پڑھتی ہے یہ کہتے پیسے وارد ہے یہ کہتے ہیرے جواہرات وارد ہے یہ ظالم بندہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں حضور تک پیغام پہنچے نبی پاک نو پتہ لگا جب میرے آقا نے اعلان کیتا لاہوریا سن لے گستاخ رسول دا جام سن لے نبی پاک فرماتے ہیں فرمایا میرے پروانیوں او میرے دیوانیوں فرمایا عبداللہ بن خطر کتنے بھی مل جائے تے ایک سیکنڈ تو پہلے ایدی قتل اتار دیا جے انہوں قتل کر دیتا جائے حضور فرماتے ہیں جتے مرضی لوک جائے جتے مرضی چھوک جائے جتے مرضی چلا دے انہوں ڈھاپ کے قتل کر دیا جے اے اللہ پاک دی طرف حکم آیا ہے کیونکہ اللہ نے میرا گستاخ دوارا کوئی نہیں حتیٰ کہ میرے نبی پاک نے ایک دوتا کے اعلان کر چھڑیا ہے حضور فرماتے ہیں اگر یہ عبداللہ بن خطر مکے دی اندر آکے خلافے کعبہ دی اندر بھی چھپ جائے انہوں تاوی لا کے قتل کر دیتا جائے اور لوگوں فتح مکہ دا موقع آ گیا میرے نبی پاک دے جانسار مکے دی اندر
داخل ہو گئے اتنے جناب غلاف کعبہ جے انہوں نے ایک بندہ ٹگر پیا تے میرے نبی دے نوکر نے پہچان لیا اس آگیا جنا غلاف کعبہ نہ چمٹیا ہویا ہے ایک غلام اللہ دے غلام نو پکڑ کے چھپن دی جڑا کوشش کرتا پیا اس رالا پایا اس آگیا تے نبی پاک دا گستاخ عبداللہ بن خطل جدے بارے نبی پاک نے حکم دیتا ہے اینو قتل کر دیتا جائے جتھے بھی مل جائے تے ایدی گل جناب کی کرم دی تیرے میرے نبی تے نوکر 4-5 دوڑ کے اوتے وال لگ گئے تے جاندی آئی اپنے وار کیتا ہے تے میرے نبی دے گستاخ دی گردن اتار کے پڑا چھوڑ کھڑی ہے اولیاء کو سبحان اللہ